الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. محترم استاد اور ہمارے تمام ساتھی جو اس تقریب میں دین اسلام کا تعارف کتاب کی رونمائی کی تقریب میں سب حاضر ہیں، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم یہاں جمع ہیں اور استاد کی یہ بہترین تصنیف ہمارے ہاتھ ہے، اور بڑی کوشش کے باوجود بھی وقت میسر نہیں ہو سکا کہ اس کتاب کو زیادہ کچھ پڑھ سکوں، لیکن الحمدللہ یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، میں نے 24 یا 25 صفحے اس کتاب کے جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے، اور اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے بعد جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ استاد محترم نے بڑی محنت کی اس کتاب میں، اور سب سے زیادہ یعنی تمام ساتھی جو خاص کر کے ہمارے بھائی عدنان عدیل صاحب اور عبدالواحد صاحب، ڈاکٹر عبدالاحد صاحب اور طفیل اختر صاحب، عامر سہیل صاحب، یعنی سب کی زبان پہ جو بات تھی وہ ہے کہ آسان زبان. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کتاب کو جو مرتب کیا ہے وہ ایک بہت ہی آسان زبان کا استعمال کیا گیا، عام فہم زبان. یعنی 8 سال 7 سال کا بچہ سے لے کر کے یعنی بڑھاپے تک کوئی بھی اس کتاب کو پڑھے تو آسانی سے سمجھ جائے گا. اور استاد کا جو مقصد تھا کہ لوگوں تک اسلام کا تعارف یہ پہنچا دینا، الحمدللہ ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ استاد کامیاب ہیں اس بات سے کہ اس کتاب کی تصنیف سے. ہاں، اور الحمدللہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی بھی جو محنت ہے، جو خلوص کے ساتھ للہیت کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ رائے گاہ نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا. اور اس کی شکل آج یہ موجود ہے، دین اسلام کا تعارف، کہ استاد نے محنت کی اور محنت رنگ لائی، اور یہ کتاب ہمارے سامنے ہے. میں استاد محترم سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کتاب کی اگر ممکن ہو سکے تو ہندی اور بنگلہ زبان میں ترجمہ کیا جائے، ہاں، تاکہ یہ کتاب اور دیگر لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو. اور یہ کتاب صرف ہم مسلمانوں تک ہی نہیں ہے، یہ کتاب غیر مسلموں تک بھی پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے بارے میں جو بیان کی گئی ہے، مدلل باتیں جو بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کے دلائل کے ساتھ، احادیث کے دلائل کے ساتھ، یہ تمام چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. اللہ کو ایک حقیقی خالق مالک کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے یہ کتاب لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ. بہرحال وہ اب جو ہے میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ استاد محترم جو ہے اس کتاب کو اگر ممکن ہو ترجمہ کرنے کی 2 اور زبانوں میں، ہندی اور بنگلہ میں، تاکہ غیر مسلموں تک اور غیر زبانوں تک بھی یہ کتاب پہنچ سکے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ.